امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی ڈھانچے کو توڑنے کے لیے $15 ملین تقریباً 4 ارب پاکستانی روپے کے انعام کا اعلان کر دیا۔ اس اقدام کا مقصد ان لوگوں یا اداروں کی نشاندہی کرنا ہے جو IRGC کو تیل کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ امریکہ کا ہدف ایران کی دفاعی بجٹ کے سب سے بڑے حصے کو مفلوج کرنا ہے۔ ایران امریکہ کے خلاف ڈٹ گیا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ تہران اپنے دفاعی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور امریکہ احکامانہ تجاویز دینے کے بجائے ایران کے 14 نکاتی امن فارمولے پر غور کرے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو اپنے سیاسی کیریئر کے مشکل ترین چیلنج کا سامنا۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی عبرتناک شکست نے پارٹی کے اندر ہی بغاوت پیدا کر دی۔ اب تک 57 ارکان پارلیمان نے وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کر لیا، جبکہ 3 ارکان نے بطور احتجاج اپنی نشستیں چھوڑ دیں۔ حکومت عوام کا ماس تک نوچنے لگی۔ غریب عوام سے پیٹرول لیوی کی مد میں کھربوں روپے لوٹنے لگی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ دستاویزات نے عوام پر تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں 12 کھرب روپے سے زائد رقم جمع کی ہے۔ صرف جولائی اور اکتوبر کے مہینوں میں 145 ارب روپے وصول کیے گئے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے نام پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے ذریعے بھی 35 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں۔ موسم گرما کی شدت کو دیکھتے ہوئے چاروں صوبوں نے تعلیمی اداروں کے لیے چھٹیوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ پنجاب کے اسکولوں میں چھٹیاں 22 مئی سے 23 اگست تک ہوں گی۔ سندھ میں 1 جون سے 31 جولائی تک اسکول بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں اگست میں دی جائیں گی، جبکہ گرم علاقوں میں شیڈول پنجاب کے مطابق ہوگا۔ کراچی اور لاہور میں اسٹریٹ کرائم کی لہر جاری ہے۔ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران درجنوں ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کیا ہے۔ ادھر انٹرپول نے دبئی سے 6 ایسے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو پاکستان میں سنگین وارداتیں کر کے فرار ہو گئے تھے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری سیریز کا پہلا میچ 5ویں روز میں داخل۔ مداحوں کو میچ کے نتیجے میں امید۔ ادھر آسٹریلوی ٹیم کی 23 مئی کو پاکستان آمد کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پاکستانی اداکارہ اشنا شاہ کے ہاں ننھے مہمان کی آمد، گھر میں خوشی کا سما۔ فینس کی جانب سے سوشل میڈیا پر اداکارہ کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی ڈھانچے کو توڑنے کے لیے $15 ملین تقریباً 4 ارب پاکستانی روپے کے انعام کا اعلان کر دیا۔ اس اقدام کا مقصد ان لوگوں یا اداروں کی نشاندہی کرنا ہے جو IRGC کو تیل کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ امریکہ کا ہدف ایران کی دفاعی بجٹ کے سب سے بڑے حصے کو مفلوج کرنا ہے۔ ایران امریکہ کے خلاف ڈٹ گیا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ تہران اپنے دفاعی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور امریکہ احکامانہ تجاویز دینے کے بجائے ایران کے 14 نکاتی امن فارمولے پر غور کرے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو اپنے سیاسی کیریئر کے مشکل ترین چیلنج کا سامنا۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی عبرتناک شکست نے پارٹی کے اندر ہی بغاوت پیدا کر دی۔ اب تک 57 ارکان پارلیمان نے وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کر لیا، جبکہ 3 ارکان نے بطور احتجاج اپنی نشستیں چھوڑ دیں۔ حکومت عوام کا ماس تک نوچنے لگی۔ غریب عوام سے پیٹرول لیوی کی مد میں کھربوں روپے لوٹنے لگی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ دستاویزات نے عوام پر تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں 12 کھرب روپے سے زائد رقم جمع کی ہے۔ صرف جولائی اور اکتوبر کے مہینوں میں 145 ارب روپے وصول کیے گئے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے نام پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے ذریعے بھی 35 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں۔ موسم گرما کی شدت کو دیکھتے ہوئے چاروں صوبوں نے تعلیمی اداروں کے لیے چھٹیوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ پنجاب کے اسکولوں میں چھٹیاں 22 مئی سے 23 اگست تک ہوں گی۔ سندھ میں 1 جون سے 31 جولائی تک اسکول بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں اگست میں دی جائیں گی، جبکہ گرم علاقوں میں شیڈول پنجاب کے مطابق ہوگا۔ کراچی اور لاہور میں اسٹریٹ کرائم کی لہر جاری ہے۔ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران درجنوں ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کیا ہے۔ ادھر انٹرپول نے دبئی سے 6 ایسے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو پاکستان میں سنگین وارداتیں کر کے فرار ہو گئے تھے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری سیریز کا پہلا میچ 5ویں روز میں داخل۔ مداحوں کو میچ کے نتیجے میں امید۔ ادھر آسٹریلوی ٹیم کی 23 مئی کو پاکستان آمد کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پاکستانی اداکارہ اشنا شاہ کے ہاں ننھے مہمان کی آمد، گھر میں خوشی کا سما۔ فینس کی جانب سے سوشل میڈیا پر اداکارہ کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی ڈھانچے کو توڑنے کے لیے 15 ملین ڈالر تقریباً 4 ارب پاکستانی روپے کے انعام کا اعلان کر دیا۔ اس اقدام کا مقصد ان لوگوں یا اداروں کی نشاندہی کرنا ہے جو IRGC کو تیل کی سمگلنگ، منی لانڈرنگ اور فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ امریکہ کا ہدف ایران کی دفاعی بجٹ کے سب سے بڑے حصے کو مفلوج کرنا ہے۔ ایران امریکہ کے خلاف ڈٹ گیا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ تہران اپنے دفاعی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور امریکہ حکمانہ تجاویز دینے کے بجائے ایران کے 14 نکاتی امن فارمولے پر غور کرے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو اپنے سیاسی کیریئر کے مشکل ترین چیلنج کا سامنا۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی عبرتناک شکست نے پارٹی کے اندر ہی بغاوت پیدا کر دی۔ اب تک 57 ارکان پارلیمان نے وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کر لیا، جبکہ 3 ارکان نے بطور احتجاج اپنی نشستیں چھوڑ دیں۔ حکومت عوام کا ماس تک نوچنے لگی، غریب عوام سے پیٹرول لیوی کی مد میں کھربوں روپے لوٹنے لگی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ دستاویزات نے عوام پر تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں 12 کھرب روپے سے زائد رقم جمع کی ہے۔ صرف جولائی اور اکتوبر کے مہینوں میں 145 ارب روپے وصول کیے گئے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے نام پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے ذریعے بھی 35 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں۔ موسم گرما کی شدت کو دیکھتے ہوئے چاروں صوبوں نے تعلیمی اداروں کے لیے چھٹیوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ پنجاب کے اسکولوں میں چھٹیاں 22 مئی سے 23 اگست تک ہوں گی۔ سندھ میں 1 جون سے 31 جولائی تک اسکول بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں اگست میں دی جائیں گی، جبکہ گرم علاقوں میں شیڈول پنجاب کے مطابق ہوگا۔ کراچی اور لاہور میں اسٹریٹ کرائم کی لہر جاری ہے۔ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران درجنوں ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کیا ہے۔ ادھر انٹرپول نے دبئی سے 6 ایسے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو پاکستان میں سنگین وارداتیں کر کے فرار ہو گئے تھے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری سیریز کا پہلا میچ 5ویں روز میں داخل۔ مداحوں کو میچ کے نتیجے میں امید۔ ادھر آسٹریلوی ٹیم کی 23 مئی کو پاکستان آمد کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پاکستانی اداکارہ اشنا شاہ کے ہاں ننھے مہمان کی آمد، گھر میں خوشی کا سما۔ فینس کی جانب سے سوشل میڈیا پر اداکارہ کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی ڈھانچے کو توڑنے کے لیے 15 ملین ڈالر تقریباً 4 ارب پاکستانی روپے کے انعام کا اعلان کر دیا۔ اس اقدام کا مقصد ان لوگوں یا اداروں کی نشاندہی کرنا ہے جو IRGC کو تیل کی سمگلنگ، منی لانڈرنگ اور فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ امریکہ کا ہدف ایران کی دفاعی بجٹ کے سب سے بڑے حصے کو مفلوج کرنا ہے۔ ایران امریکہ کے خلاف ڈٹ گیا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ تہران اپنے دفاعی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور امریکہ حکمانہ تجاویز دینے کے بجائے ایران کے 14 نکاتی امن فارمولے پر غور کرے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو اپنے سیاسی کیریئر کے مشکل ترین چیلنج کا سامنا۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی عبرتناک شکست نے پارٹی کے اندر ہی بغاوت پیدا کر دی۔ اب تک 57 ارکان پارلیمان نے وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کر لیا، جبکہ 3 ارکان نے بطور احتجاج اپنی نشستیں چھوڑ دیں۔ حکومت عوام کا ماس تک نوچنے لگی، غریب عوام سے پیٹرول لیوی کی مد میں کھربوں روپے لوٹنے لگی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ دستاویزات نے عوام پر تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں 12 کھرب روپے سے زائد رقم جمع کی ہے۔ صرف جولائی اور اکتوبر کے مہینوں میں 145 ارب روپے وصول کیے گئے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے نام پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے ذریعے بھی 35 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں۔